ایک نقاب، ایک سے ایک حجاب، اور حجاب کے اوپر میں باقاعدہ ماشاءاللہ لکھا ہوا، اور اتنا ہی نہیں، آپ آگے دیکھیے وہ کمکم لائٹ بھی اپنے سروں کے پر لگا کر کے لڑکیاں چل رہی ہے۔ یہ کہاں سے آپ کو کس نے اتھارٹی اور اجازت دے دی؟ یہ ساری چیزیں کر کے کہتے ہیں کہ ہم پردے والی ہیں اور ہم حیادار ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حجاب صرف نہیں ہے بلکہ قرآن یہ بھی کہتا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، قرآن یہ بھی کہتا اے مومنہ عورتیں جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ آپ کے سامنے کون آ رہا ہے، کتنا ہینڈسم لڑکا آ رہا ہے، کون گزر رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، جلسے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، جلسے میں جا رہے ہیں، مدرسے کو کام ہے، مدرسے کو چمچہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہی کام آپ کیجئے۔ اور وہاں جانے کے بعد اگر آپ نے دوسرا کام کیا تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت کے اندر گڑبڑی ہے اور اس کو اللہ قابل قبول نہیں کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں پیارا وہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ کالا گورا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کالا گورا معنی رکھتا تو حضرت بلال جنت میں جاتے، بولو حضرت بلال کتنے کالے تھے؟ حدیث کے اندر اور بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال بہت ہی زیادہ کالے تھے۔ وہاں کی عرب کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے ریڈی نہ تھی، اتنے کالے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی اکرم نے جب معراج کا سفر کیا، جب آپ نے جنت و جہنم کو دیکھا اور جب جنت کے اندر اب جا رہے ہیں تو اسی جنت میں جب ٹہل رہے ہیں، اب جنت کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں تو امام کائنات کہتے ہیں میرے کانوں میں جوتیوں کی آواز سنائی دی، مجھے سنائی دی جوتیوں کی آواز۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین بتاؤ یہ کون ہے جن کی جوتیوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کو امتی میں سے حضرت بلال ہے، اور حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب اوپر سے نیچے دنیا میں آئے اور آپ جنت کے مناظر اور جہنم کے ان مناظر کو بیان کر رہے تھے، اسی دوران امام کائنات کی نظر حضرت بلال کے اوپر پڑی۔ آپ نے بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں بلال یہ بتاؤ ہم نے تم کو جنت میں دیکھا ہے، تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے، اے بلال بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جنت کے اندر چلے گئے ہو، جنت میں تمہارا جانا کنفرم ہو گیا۔ یہاں ایک عقیدے کی بات واضح کر دوں، جو لوگ اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، میرے بھائیو یہاں اس واقعے سے تردید ہوتی ہے اور باقاعدہ یہ بات ماننے والی ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر یہ بات معلوم ہوتی تو پھر اللہ کے نبی حضرت بلال کو کیوں پوچھتے اے بلال بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی، جس کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کنفرم کر دیا ہے، اے بلال بتاؤ کون سا عمل کر رہے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا تو بہت سی بھلائیوں کو حاصل کر لیتا۔ نبی کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزام لگانے والے لوگ موجود ہیں، اور نبی اکرم کو لوگوں نے عالم الغیب تک بھی کہا ہے۔ بہت سے واقعات موجود ہیں، بہت سے حدیثیں موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی کو خبر دیا گیا اور اللہ کے نبی کو جانکاری دی گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا۔ اور جب آپ کو کوئی بتاتے پھر آپ کسی کو بتائیں تو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے ہیں۔ کوئی کچھ نہ بتائے اپنے سے آدمی بول دے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی حضرت بلال سے سوال کر رہے ہیں بلال بتاؤ
کیا عمل کرتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کنفرم کر